کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کے چینلز کے ذریعے ہمیں یہ نوید ملی، کراچی حیدرآباد کے شہریوں کو یہ اطلاع ملی کہ انتخابات 15 جنوری کو ہی ہو رہے ہیں، اور آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس حوالے سے ایم کیو ایم کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ایم کیو ایم 15 جنوری تو کیا 10 جنوری کے بھی انتخابات کے لیے تیار ہے، اور گزشتہ 8-10 مہینے سے موجودہ حکومت، جس میں پاکستان مسلم لیگ بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی، دو بڑی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ گو کہ ہم براہ راست پیپلز پارٹی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہیں، لیکن سندھ کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے درمیان سندھ کے بہت سارے ایشوز پر ایک معاہدہ ہوا تھا، اور ہم دونوں نے اس پہ آمادگی کا اظہار کیا تھا، جس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی اور ایم کیو ایم کی مرکزی جو قیادت تھی، وہ دونوں نے مل کر ان نکات پر، ان مطالبات پر جو کہ ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے رکھے تھے، اس میں 100% اتفاق کیا تھا، سوائے ایک جملے کی جو کہ ہم نے درست کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی ابھی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، تمام ایشوز کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ہم نے یہ بتایا گیا ہمیں کہ نچلی سطح تک ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات تاخیر سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بلدیاتی انتخابات کی تاخیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم سب کی خواہش تھی، بلکہ پورے پاکستان کے ایک ایک شہری کی، ایک ایک پاکستانی کی، تمام لوگوں کی خواہش اور مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات غیر جانبدارانہ، شفاف اور دباؤ کے بغیر ہو۔ اسی لیے ہم نے وہ معاہدہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا تھا، اس میں بڑا اہم نقطہ یہ تھا کہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، وہ پاکستان کے آئین و قانون اور خود الیکشن کمیشن کے جو اصول ہیں اس کے برخلاف ہے، اور یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے تسلیم کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ 15 جنوری کو صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ اور پرامن بلدیاتی انتخابات ہوں، لیکن اس سے پہلے پاکستان الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ بات خود سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت نے، چیف جسٹس نے ہمیں یہ ڈائریکشن دی کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں اس کو حل ہونا چاہیے، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور آپ جا کر سندھ کی صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں۔ یہ ہدایت، یہ حکم ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا۔ ہم گزشتہ 8-10 مہینے سے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ درجنوں مذاکرات اور میٹنگز کر چکے ہیں، اور انہوں نے ہر بار ہمارے اس مطالبے کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقین دہانی ابھی بھی قائم ہوگی، اور فوری طور پہ کل سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس کو درست کرنے کی، کیونکہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اس حلقہ بندیوں کے نتیجے میں
کراچی کی نمائندگی کا اظہار آنے والے انتخابات میں نہیں ہو سکے گا اگر انہی حلقہ بندیوں کے ذریعے کی گئی ہو، کیونکہ جو کراچی کے مستقل باشندے ہیں ان کی حلقہ بندیاں 80 سے 90 ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے اور باقی کراچی کی 25 سے 30 ہزار پہ۔ اگر ایک کراچی میں یونین کونسل 30 ہزار لوگوں پر اور دوسری 90 ہزار لوگوں پہ بنائی گئی ہو تو اس انتخابات کو کس طرح صاف اور شفاف قرار دیا جا سکتا ہے، غیر جانبدار قرار دیا جا سکتا ہے؟ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ سندھ کی صوبائی حکومت کی کہ وہ 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کی اثر نو حلقہ بندیاں کی جائیں تاکہ وہ قانون اور اصول جو آئین اور الیکشن کمیشن کے اصول کے مطابق ہے، جس میں کانسٹیچوئنسیز کے درمیان 10% سے زیادہ ویریشن کی اجازت نہیں ہے، یہاں تو کئی 100% کا فرق ہے۔ تو ایم کیو ایم اس حوالے سے اس بات کو لے کر عدالتوں میں بھی گئی بھی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئی بھی ہے، سندھ حکومت کے پاس بھی گئی بھی ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے اور 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کروانے کے لیے اور اس پری پول ریگنگ کو ختم کرنے کے لیے عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں اور اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم کارکنوں کا اجلاس بھی بلا رہے ہیں اور ہم کارکنوں کے اجلاس میں کارکنوں کے ساتھ ساتھ اپنے تمام نمائندوں کے یو سی کے جو ہمارے امیدوار ہیں چیئرمین سمیت تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے، بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ اب ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمارے بلدیاتی امیدواران کریں گے، یو سی پینلز کریں گے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری میں وزیر اعظم پاکستان کی بھی سمجھتا ہوں، پاکستان کی ملکی قیادت کی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اور جو ہم اندیشے اور خدشے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کر رہے تھے، اس کے لیے وہ ہمارے مطالبے جس میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بلکہ ملک کی تمام ہی بڑی سیاسی جماعتوں کی قائدین نے اس پہ دستخط کی اور گارنٹی دی تھی کہ جو 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ڈس انفرنچائز کیا جا رہا ہے، ان کا کم گنا جا رہا ہے، ان کے ووٹر لسٹ جعلی بنی ہوئی ہے، ڈیلیمیٹیشن غلط ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ سرکاری مشینری کے استعمال کا خطرہ موجود ہے دھاندلی کے حوالے سے۔ اس صورتحال میں انتخابات سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی اور عوام کے جذبات پر قابو رکھنا اور صبر کی تلقین کرنا ہمارے لیے بھی وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اگر انتخابات غیر جانبدارانہ اور شفاف نہیں ہوئے تو پرامن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور میں
الیکشن کمیشن کے عہدیداران، ذمہ داران، افسران سے بھی پوچھتا ہوں کہ جو کام آپ کے کرنے کے اور پورے پاکستان میں آپ خود کر رہے ہیں ڈیلیمیٹیشن کا، آپ نے سندھ میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں اس کی ذمہ داری یہاں کی صوبائی حکومت کو کیوں سونپ دی گئی تھی، جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور جس شیڈیول کے اعلان کی وجہ سے یہ انتخابات التوا کا شکار ہے، اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی قانونی جو حیثیت ہے اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم کا ایک مقدمہ کل سندھ ہائی کورٹ میں بھی شروع ہونا ہے۔ تو میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سب سے پہلے عدالتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے انصاف نہیں ملے گا سندھ کے شہری علاقوں کو، مہاجروں کو، تو آپ بتائیے ہم انصاف کی تلاش کے لیے کہاں جائیں؟ موجودہ حکومت جس کا ہم حصہ ہیں اور بڑا اہم حصہ ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی حکومت کا جو کمپوزیشن ہے اس میں شامل ہونے سے ہمیں نقصان ہوگا سندھ کے شہری علاقوں میں۔ 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کو جو کچھ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، تو اس کمپوزیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہونے سے ہمیں عوامی طور پر ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے اس خوش فہمی سے، اس خوش گمانی سے کہ ملک کے حالات، معاشرت، امن، سب کے حالات کو تمام پاکستان کی سیاسی قیادت سمجھتی ہے اور وہ اس دفعہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی، اور سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی جس کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت ٹھہری ہوئی ہے، اس کو انصاف فراہم کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انصاف نہ ہو اور امن ہو۔ انصاف امن کی گارنٹی لیتا ہے، انصاف امن کی ضمانت دیتا ہے، امن انصاف کی ضمانت نہیں دیتا۔ تم اپنی دعائیں لے کر کراچی اور اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے پاس گئے، ان کو یاد دلانے بھی جائیں گے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہم عدالتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں اگر آپ اس حوالے سے آج یا کل تک پوری وضاحت سے بتائیں، ہمیں اپنے نمائندے بھیجیں، وہ ہمیں بتائیں کیا آپ نے جو ذمہ داری لی تھی، جو ضمانت لی تھی، اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ ہمیں اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ہم پھر سوچیں کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے اس شہر کو جینوین قیادت، منتخب قیادت دینے کے لیے کہاں کہاں جا کے دہائی دی جا سکتی ہے۔ ہماری الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس غیر یقینی کی صورتحال میں جہاں پر بار بار انتخابات کی تاریخ تو بڑھائی جا رہی ہے، لیکن جس وجہ سے یہ تاریخ بڑھائی جا رہی ہے، وجہ صرف ایک ہے انتخابات کی تاریخ بڑھانے کے لیے ایم کیو ایم نے ہر بار کہا ہے، اور وجہ یہ فراڈ ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کرنا ہے۔ ہر بار آپ اپنے لیے تو وقت لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں میں 50 سال سے آپ کو کبھی نمائندگی نہیں ملی ہے، اور آپ کو امید انہی جعلی اور بےایمانی سے اور دھوکے سے کی ہوئی حلقہ بندیوں سے ہے کہ اس شہر کا مینڈیٹ چرایا جا سکے۔ تو بہرحال کوئی اور چیز ہے تو انشاءاللہ تعالی
اور وزیر اعظم صاحب، اسی صورتحال میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، آپ نے انہی صورتحال میں اسلام آباد میں اپنے لیے تو الیکشن شیڈیول کے بعد بھی اپنے ڈی لیمیٹیشن کر دی ہے، اپنے حق میں کر لی ہے، انصاف کے تقاضوں کو ہی پورا کیا ہو گیا ہوگا، لیکن سندھ کے ڈائنامکس بالکل الگ ہے۔ سندھ میں سیاست کو لسانی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے اس 14 سالوں میں بہت زیادہ، ہماری متحدہ والی کوششوں کو بھی سبوتاژ کرنے کے لیے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والے تمام زبانیں بولنے والے، ان کے ساتھ ان کے مسائل اور مسائل کے حل کی خواہشات اور معاملات ایک ہی طرح کے ہیں۔ تو ہم وزیر اعظم پاکستان تک، اگر وہ خود سن رہے ہیں یہ پریس کانفرنس، یا ان کے وزراء سن رہے ہیں، ان کے ذمہ داران سن رہے ہیں، ان تک آج پہنچائیے آپ۔ ہم ٹیلی فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، آج ہمیں بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، آپ نے جو ضمانت لی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے جس محبت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ کے تمام مطالبے 100% جائز ہیں، ان مطالبات میں سے یہ ایک مطالبہ جو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بقا کے لیے بڑا اہم ہے، صاف اور شفاف الیکشن 18 کو آپ نے نہیں کرائے تھے، تو آپ اس کے نتائج دیکھ لیجئے۔ تو آپ کیا ایم کیو ایم کو بتانے کی کوشش کریں گے، بتانے کی زحمت کریں گے؟ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو، عوام کو اس میں اعتماد میں لیں گے، کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو جہاں الیکشن ہونے ہیں، کہ ان ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ انتخابات کو کیسے قابل قبول سمجھا جائے؟ ایسے انتخابات کو نہ عوام اور نہ ہی ایم کیو ایم کے کارکنان قبول کریں گے، جو اس فراڈ قسم کی ڈیلیمیٹیشن، اس دوہری طرح کی جو ووٹر لسٹ ہے اس کے ساتھ کیے جائیں۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ یہ تو اچھا ہوا بلدیاتی الیکشن کا حصہ آ گیا، لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے آج ایک اور بڑی خبر بھی دنوں سے چل رہی ہے، ایم کیو ایم کے گھروں کا انضمام ہو رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، گورنر۔ آپ بتائیں گے ایم کیو ایم کے دھڑے کون کون سے ہیں؟ کیونکہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اپنے اپنے انتخابی نشان ہیں۔ آپ نے کتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ دیکھے ہیں جو کہ آج مسلم لیگ میں، مسلم لیگ کے کتنے لوگ دیکھے ہیں آپ نے جو پی ٹی آئی میں؟ تو دھڑے کیوں نہیں کہتے آپ ان کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے دھڑے ہیں، مسلم لیگ کے دھڑے ہیں۔ لیکن میں بڑا خوش ہوں، میری خوش فہمی اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ پورا پاکستان بڑا پریشان ہے کہ مہاجروں کو ووٹ تقسیم نہ ہو۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سب لوگوں کو بڑی خواہش ہے اس ایم کیو ایم کے لیے کہ وہ جڑ جائے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ ہم 15 جون 2018 سے 100 دفعہ آپ کی پریس کانفرنسز کے ذریعے، ایم کیو ایم کے کارکنان کے اجلاس کے ذریعے اور جلسوں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ، چاہے وہ ایم کیو ایم میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو اور سیاسی جماعت میں ہو یا نہ ہو، جو لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں، سیاسی تجربہ رکھتے ہیں، معاملات دکھ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں شہر کا، وہ ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں، ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارے شانہ بشانہ چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ تو ہو سکتا ہے اس مرحلے پر حالات کی نازکی دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو اپنے سیاسی کیریئر سے زیادہ سندھ کے شہری علاقے جو کہ پاکستان کی معیشت، معاشرت، ترقی، خوشحالی، استحکام اور بقا کے لیے بہت اہم ہے، وہ جس جانب جا رہی ہے، جس طرح اس الیکشن پروسیس سے لا تعلق ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یا جماعتوں نے اپنی ذات سے اوپر ابھر کر
ایم کیو ایم کی جدوجہد میں، اور یہ بات جانتے ہوئے کہ 40 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے یا شانہ بشانہ ساتھ چلنے کے لیے اپنے درمیان، اپنی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈسکشن کیا ہو اور وہ ڈسکشن میڈیا کی زینت بن رہا ہو، تو ہم اس طرح کے فیصلوں کی خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ دعوت شمولیت، شانہ بشانہ چلنے کا یہ عزم آج بھی قائم ہے، لیکن سب کو پتہ ہے ایم کیو ایم ایک ذرا مختلف مزاج کی سیاسی جماعت ہے، عوامی، شراکتی، شمولیتی، عوامی، اصلی، حقیقی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے۔ اسی لیے ہماری کچھ روایتیں، آئین ہے، قانون ہے، طریقہ کار ہے، جس کو، اور بہت سارے لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو اس تجربہ بھی ہے، ایم کیو ایم کی اصولوں کا پتہ بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسا چاہ رہا ہوگا تو ضرور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایم کیو ایم کے آئین اور قانون کے نیچے اور پیچھے رہتے ہوئے اور ایک پرچم تلے اگر جو بھی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے شامل ہو کر یا شانہ بہ شانہ چل کر ہم سب کا خیر مقدم کریں گے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کا فائنل کیا فیصلہ ہوگا اور لوگوں پہ کب آئیں گے؟ جی میں نے کہا کہ ہم کل نہیں تو پرسوں کارکنوں کو اجلاس بلائیں گے، اپنے تمام یو سی کے نمائندے اور پینلز کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہم فری ہینڈ کسی کو بھی دینا نہیں چاہتے، لیکن وہ بھی آپشن ہوتا ہے، ہمارے بغیر انتخابات کی کوئی حیثیت نہیں کرائیں گے، اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی، کوئی جس کا جمہوری طور پہ کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور لیکن اگر ہمیں اس بات کے لیے مجبور کیا گیا تو پھر کراچی کی عوام پھر شاید کسی اور کو بھی اجازت نہ دے انتخابات میں شریک ہونے کی، اور اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم انتخابات لڑنا چاہتے ہیں، صاف، شفاف، غیر جانبدار اور پرامن۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے ساتھ جو آپ کے معاہدہ ہوا تھا اس میں شاید ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ نئے صوبے بنے گی، تو سندھ میں کوئی نیا صوبہ بننے کے جو معاملات تھے اس کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، وہ معاملات کہاں پر پہنچے؟ اور دوسرا یہ کہ کل پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ جو میئر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، آج سی ایم نے بھی کہا ہے کہ جو میئر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو اس کے بعد کیا اختلافات بڑھنے لگے آپ کے گھر میں؟ نہیں جناب، پیپلز پارٹی کا پہلے سے طے کر لیا ہے کہ انتخابات سے پہلے طے کر لیا ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، کہ انتخابات سے پہلے تھوڑی طے کیا جاتا ہے، یہ تو عوام طے کرتی ہے، یہ انتظامیہ تھوڑی طے کرتی ہے، کھانچے تھوڑی طے کرتے ہیں، جعلی انتخابی حلقہ بندیاں تھوڑی کرتی ہیں، جعلی ووٹر لسٹ تھوڑی کرتی ہے۔ اور اللہ کرے پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، پہلے دل جیتے نا بھائی، پھر آپ کا حق ہے، آپ کا میئر بھی آنا چاہیے اور کسی کا بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور صوبوں کی بات تو ہم نے اوور آل کی ہے، سندھ کے اندر صوبوں کی بات نہیں کی ہے، تمام پاکستان میں جہاں جہاں مطالبات اور ضرورت ہے، کہ ہم صوبوں کو محض ایک انتظامی یونٹ سمجھتے ہیں، جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کو سمجھتے ہیں۔ آبادی کے ساتھ تمام آزاد ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں جہاں انصاف ہے، لوگوں کو برابر کا وفادار، برابر کا حقدار سمجھا جاتا ہے، سب جگہ پہ یہی ہو رہا ہے۔ آپ کے آس پڑوس میں وقت کے ساتھ ساتھ صوبے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آج 15 دن قبل جو ہے اسرنو بلدیاتی حلقہ بندی کا مطالبہ پیش کیا اور اس کے اوپر کافی سخت آپ ٹائم لے رہے ہیں، احتجاج کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ٹائم ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو اتنا سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا، آپ کا مطالبہ نہیں، پیپلز پارٹی کو سوچنے کے لیے 10 مہینے مل گئے نا میرے بھائی، 15 دن میں تو نہیں دے رہا، 10 مہینے مل گئے، کم ہے، حلقہ بندیوں کے لیے کم ہے۔ ویسے پاکستان میں ایک دن پہلے بھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے سوالات پر اسلام آباد نے انتخابات کو التوا قرار دے دیا۔ ہم نہیں چاہ رہے، اسی لیے 15 دن پہلے بتا رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے 5 سے 7 دن کا یہ کام ہے اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، ہم اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ نہیں کرانا چاہتے مدت کی کمی سے
تو پھر اس کا مقصد ہے آپ کراچی اور حیدرآباد کو چھیننا چاہتے ہیں جعلی طریقہ انتخاب کے ذریعے. جی بولیے 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 بولیے, یہ بات کر رہے ہیں, زور سے بولیے نہیں بھائی. دھمکی ہوتی ہے, کہتے ہیں حکومت تبدیل کر دیں گے. ہمارا حکومت میں بیٹھنا اتنا ضروری نہیں ہے. حکومت کو ہم باہر بیٹھ کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا فیصلہ بھی ان کے رویے کے اوپر ہوگا. جی صاحب, میرا سوال ہے, کل بلاول بھٹو نے MKN کو دہشت گرد جماعت کہا اور گولی بند لاشوں کی بھی بات کی اور میئر نے کہا کہ ذرا مجھے کلپ بھیجیں اس کی. اب کلپ بھیجیں, ہم نے تو نہیں سنی یہ دو باتیں جو آپ نے پہلے سے کہی ہیں. اور جہاں تک جہاد انہوں نے کہا ہے کہ ان کا وہ ہوگا میئر, ہم بھی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں پہلے وہ ڈیلیمیٹیشن اور ووٹر لسٹ صحیح کرا لیں, پھر جیتتے ہیں تو ہمیں سلام دیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.